الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہوا کہ اللہ نے ہمیں ربیع الاول کا یہ مہینہ عطا کیا اور اس کے اندر جمعہ کا یہ دن ہمیں عطا کیا۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہم پر ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، تو اس کے اندر لوگ میلاد مناتے ہیں۔ تو میلاد منانا کہاں تک درست ہے، اصل میلاد کی حقیقت کیا ہے، اس کے متعلق اور میلاد کا حقیقت کیا ہے اور ہماری زندگی کے اندر میلاد کے بارے میں کیا عقائد ہیں، اس کے متعلق کچھ باتیں ہوں گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے حالات کو بیان کرنا اور اس کو سننا دونوں ثواب کی چیز ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتانا، ان کے سنتوں کے بارے میں بتانا، ان کے حالات زندگی بتانا، یہ سب جتنی بھی چیزیں ہیں ثواب کی چیزیں اور یہ برکت کی بھی چیز ہے۔ لیکن یہ آج ہم لوگ جو میلاد مناتے ہیں اس کے اندر حلال سے زیادہ، اچھائی سے زیادہ حرام کی ملوث زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر مکہ مدینہ کی تشبیہ بنائی جاتی ہے۔ تشبیہ یعنی مکہ کے جیسا ایک چیز بنا دیتے ہیں، مکہ کے جیسا ایک سیمپل، مدینہ کے جیسا ایک سیمپل بنا دیتے ہیں، یا اس کے اوپر لائٹنگ وغیرہ لگا دیتے ہیں، اس کے اندر ڈی جے وغیرہ لگا لیتے ہیں، اور رات بھر بیان ہوتا ہے، صبح میں فجر چھوڑ کے سو جاتے ہیں۔ اس طرح بہت سارے پروگرام ہوتے ہیں، اور وہ پروگرام کا سٹیج بیچ راستے میں ڈال دیتے ہیں، آنے والوں کو بھی تکلیف، جانے والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور وہ ساؤنڈ اتنا زیادہ رکھ دیتے ہیں، اگر کمزور دل والے ہیں، شوگر پیشنٹ وغیرہ ہیں، بوڑھے آدمی ہیں، ان کو تکلیف ہونے لگتی ہے۔ اس طرح بہت سارے غلط، اچھائی کے جگہ جا کر بہت سارے غلط کام ہمارے سے ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ میلاد میں اسلام کا طریقہ ہے یا نہیں، اس کے بارے میں دیکھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میلاد کا طریقہ ہم نے کرسچین سے لیا ہے۔ کرسمس جو لوگ مناتے ہیں 25 دسمبر وغیرہ کو، تو ان لوگوں کے جیسا ہم نے بھی لیا ہے۔ ان لوگ کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے 300 سال بعد ان لوگوں نے کرسمس کو شروع کیا ہے۔ جب ان لوگوں نے، ان کے بھی اندر اچھے اور برے ہیں، اور وہ کرسمس بھی 25 دسمبر کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، ان کے پاس بھی اس کی حقیقت موجود نہیں ہے۔ اور آج بھی دنیا کے اندر دیکھا جائے تو الگ الگ جگہ الگ الگ ڈیٹ کو کرسمس منایا جاتا ہے۔ انڈیا میں ایک ڈیٹ کو مناتے ہیں تو دوسرے کنٹریز میں دوسرے ڈیٹ کو مناتے ہیں، اور ان لوگوں کے حساب سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو کر اتنے سال ہوئی۔ کسی کے یہاں 2024 چل رہی ہے، تو کسی کے یہاں کم بھی ہے، تو کسی کے یہاں زیادہ بھی ہوئی ہے۔ اس طرح ان لوگوں کی، تو ان لوگوں نے پہلے جب 300 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے 300 سال بعد ان لوگوں نے کرسمس شروع کی، تو ان لوگوں کے جو بڑے تھے ان لوگوں نے پوچھا کہ نئی چیز کیا ہے، اس میں تو بائبل کے اندر بھی نہیں ہے، تو تم لوگ کیا کر رہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ چل بھائی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے، ان کے تعلیمات کے بارے میں بتائیں گے، ان کے حالات زندگی کے بارے میں بتائیں گے، تو لوگوں کو نیا پن پیدا ہوگا، لوگوں کے اندر ان کی تعلیمات معلوم ہوگی، اس سے لوگ بھی آرام سے عیسائی مذہب پر چلنے والے بنیں گے۔ ان لوگوں نے کہے تو جو لوگ انکار کر رہے تھے، روک رہے تھے، وہ بھی خاموش ہو گئے۔
تو اس کے بعد وہ شروع ہوا۔ پہلا صرف عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بولا جاتا تھا، اور بائبل کے جو بھی واقعات، جو بھی چیزیں تھیں ان کے، وہ پڑھی جاتی تھی۔ اس کے بعد ان لوگوں نے سوچا کہ ایسا رہے تو ذرا بوڑ کا دکھتا ہے، ذرا بور مارتا ہے، تو اس کے اندر ذرا مسالہ لگائے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اس کے اندر ذرا میوزک ایڈ کر لیتے، تو میوزک کو ایڈ کر لیا گیا۔ اس کے بعد ذرا اس میں بھی اندر دل نہیں بھرا، تو اس کے بعد اس کے اندر کھانے کا انتظام شروع کیا۔ اس کے بعد شراب وغیرہ پینے کا انتظام شروع کیا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ ناچنے والوں کو بھی لگا دیا۔ اس طرح وہ کرسمس جا کر ایک الگ ہی دین ان لوگوں کا بن گیا تھا۔ تو اسی طرح یہ چیز جو ہے یہ مسلمانوں نے ان لوگوں کو دیکھ کر لے لی ہے۔ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے 600 سال بعد ایک بادشاہ کو خیال آیا کہ میلاد منایا جائے۔ تو اس نے کیا کیا، پہلے وہاں کے جو علماء تھے ان لوگوں سے کہا کہ اللہ کے نبی کی پیدائش کا دن ہے تو اس کے اندر میلاد منائیں، اور یہ مہینہ ہے، یہ مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیرت بیان کریں گے، اللہ کے نبی کے حالات کو بیان کریں گے۔ اس طرح بادشاہ نے سوچ کر اپنے علماء سے کہا، علماء نے کہا اچھی بات، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے شروع جب کی تو اچھی تھی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کے اندر بھی جس طرح عیسائیوں کے اندر آئی تھی اسی طرح اس کے اندر بھی خرافات آ گئی۔ بادشاہ کے زمانے میں صرف سیرت بیان ہوتا تھا بس، اور سیرت سن لیتے چلے جاتے تھے، اس طرح ہوتا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا، آج کے زمانے کی طرح میلاد کے اندر کھانے کا انتظام کیا گیا، نعتوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ وہ نعت بھی ایسا ہے، اللہ کے نبی کی تعریف کے بجائے گانے کے طرز پر، زیادہ گانے کی طرز پر ہوتے ہیں نعت بھی، اور اس کے اندر وہ نعت کے اندر میوزک بھی لگایا جاتا ہے، اور اس کے اندر نہ پردے کا خیال ہوتا ہے نہ کسی چیز کا خیال ہوتا ہے، اور مکہ مدینے کی تشبیہیں بنا کر اس پر الگ الگ طریقے سے، اور اس کو معزز، جیسے مکے کی عزت کرتے ہیں ویسے ہی اسی تشبیہ کا انتظام کیا جاتا ہے، اور مدینے کی جس طرح عزت ہوتی ہے اسی طرح وہ تشبیہ، یعنی جو سیمپل بنائے ہیں مدینے کی شکل کا، اس کی عزت کرنے لگتے ہیں، یہ مدینہ بول کر، اور جس طرح اصل کی عزت کرنا ہے ویسا عزت اس کی بھی کرنے لگتے ہیں۔ راستے میں ٹینٹ ڈال کر دوسروں کو بھی تکلیف دیتے ہیں، اور ڈی جے وغیرہ لگا کر دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، اور دور دور تک میکے پہنچا دیتے ہیں۔ اس طرح بہت سارے خرافات اس کے اندر بھی آ گئی ہے، اور جو میلاد کے ہم منا رہے ہیں تو یہ نہ صحابہ کے زمانے میں تھا۔ اگر ذرا غور کر کے دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی 60 پر 3 سال تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اپنا میلاد یعنی ڈیٹ آف برتھ میں جو برتھ ڈے مناتے ہیں وہ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منایا ہے۔ 40 سال سے پہلے تو اللہ کے نبی کو ہوش تو شروع سے تھی، لیکن 40 سال کے اندر نبوت ملی، 40 سال کے بعد بھی 20 پر 3 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے، جبرائیل آ کر بتاتے بھی تھے، تو کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کبھی بھی اپنا برتھ ڈے نہیں منایا، میلاد نہیں منایا۔ اچھا، تو صحابہ آپ سے اتنی محبت کرتے تھے، کبھی انہوں نے نہیں بنایا۔ ابو بکر کے 2.5 سال تھی حکومت تھی، اس کے اندر بھی نہیں ہوئی۔ عمر رضی اللہ عنہ کی 8-7 سال حکومت تھی، اس کے اندر بھی نہیں ہوئی۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ 12 سال حکومت کیے، اس کے اندر بھی نہیں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی نہیں تھی، حضرت حسن کے زمانے میں بھی نہیں تھا، حضرت معاویہ کے زمانے میں بھی نہیں تھا۔ اس طرح صحابہ کے کسی بھی زمانے میں کسی بھی صحابی نے میلاد نہیں منایا، اور اس کے بعد اللہ کے تابعین کے زمانے میں، صحابہ بھی چھوڑ کر تابعین کے زمانے میں بھی حضرت ابو حنیفہ نے نہیں منایا، امام شافعی نے نہیں منایا، امام مالک نے نہیں منایا، کسی نے بھی میلاد نہیں منائی۔ اس طرح 600 سال کے بعد ایک بادشاہ اپنی مرضی سے شروع کیا تو اس کو آج ہم لوگ عید مناتے ہیں۔ اگر اس کے اندر غور کیا جائے تو پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں، یہی کنفرم نہیں ہے۔ تاریخ لکھنے والے نے لکھا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کسی تاریخ والے نے لکھا کہ 11 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کسی تاریخ والے نے لکھا کہ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کسی تاریخ کے اندر 10 بھی ملتا ہے۔ اس طرح اللہ کے نبی کے پیدائش کا ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ الگ الگ ہے، تاریخ والے الگ الگ لکھے ہوئے ہیں، تو 12 ربیع الاول کو منانا کیسے صحیح ہو گیا؟
اگر تو دیکھا جائے تو 12 ربیع الاول کو ڈیتھ ڈے ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمانے کا دن تو پکا ہے، لیکن پیدائش کے دن کے بارے میں اختلاف ہے۔ جب پیدائش کا دن صحیح نہیں ہے تو ڈیتھ ڈے پر کیسے خوشی منایا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے کیسے صحیح منانا، کیسے میلاد منایا جا سکتا ہے، اور اس کے اندر بھی اتنے سارے خرافات کے ساتھ۔ اس لیے میلاد منانے کا طریقہ نہ صحابہ کے زمانے میں تھا، نہ تابعین کے، نہ اللہ کے نبی نے کبھی منایا ہے، اور نہ کبھی فرمایا کہ میرا میلاد کرو۔ اللہ کے نبی نے کسی بھی ضعیف حدیث بھی نہیں ملتی ہے، یعنی دیوانی حدیث جسے ہم لوگ کہہ لیں، وہ حدیث بھی اللہ کے نبی کی نہیں ملتی ہے۔ تو اس طرح کسی بھی حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ میرا میلاد کرو، کہ میں جب پیدا ہوا ہوں جب عید کی طرح مناؤ، تو کسی اس حدیث کے اندر بھی نہیں ملتی، اور نہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین 600 سال تک کسی نے نہیں منایا ہے۔ بعد میں چل کر ایک بادشاہ کی وجہ سے اس کا نام غالباً ابو جعفر تھا، اس کی وجہ سے یہ میلاد منایا جا رہا ہے۔ تو یہ میلاد منانے کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اگر میلاد منانا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زندگی گزاری ہے اس طرح ہمیں گزارنی چاہیے، جس طرح صحابہ نے عمل کر کے دکھایا اس طرح ہمیں عمل کرنی چاہیے۔ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کی تھی کہ ہر ایک عمل کو انہوں نے اپنا عمل کر کے دکھایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ کیسا تھا اس کو بھی انہوں نے نقل کر کے دکھایا۔ جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سیم ایسے ڈٹو دکھتے تھے، کاپی کی طرح دکھتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مدینہ تشریف لائے تو مدینے کے باہر تمام لوگوں نے ویلکم کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، تو دور سے آنے کا انتظار تھا، تو دیکھ رہے تھے تو دیکھنے میں دونوں ایک جیسا دکھتے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے ہی سمجھ گئے کہ لوگ ڈاؤٹ میں پڑے ہوئے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ ہیں کہ یہ ہیں، ڈاؤٹ میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، اپنا چادر اتار دیا اور اس سے اللہ کے نبی کے لیے چھتری کی طرح پکڑ کر کھڑے ہو گئے، یعنی سایہ لینے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو جب لوگ سمجھ گئے کہ یہ اصل والے، یعنی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اس طرح صحابہ اپنی زندگی ایسی گزاری ہے کہ دیکھنے کے اعتبار سے بھی سیم ڈٹو دکھتے تھے۔ اور بعض صحابہ نے اپنی سنت کو اللہ کے نبی کی طرح دکھنے کے لیے، جیسے ایک صحابے کا واقعہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیچ کی مانگ کیا کرتے تھے، یعنی بیچ میں ادھر تھوڑا ادھر تھوڑا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں تھی، کبھی کان تک بھی چھوڑے ہیں، کبھی کان سے نیچے تک، کبھی گردن تک بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بال کو چھوڑا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیچ کا مانگ کیا کرتے تھے۔ تو ایک صحابی حبشہ کے رہنے والے تھے، کالے کلوٹے تھے، تو ان کا مانگ، حبشہ والوں کے بال گھنگرالے بال، گھنگر بالا بولتے ہیں ہم لوگ، وہ گھنگر بالا تھے، وہ مانگ کدھر بھی آتا نہیں تھا۔ تو انہوں نے سوچا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کیسے مانگ کاٹوں۔ تو انہوں نے جاتے رہے، سوچتے رہے، تو اپنے سر پر بار بار ہاتھ پھیرتے تھے، کچھ نہیں ہوتا تھا۔ تو اس کے بعد جاتے رہے، راستے میں دیکھا کہ ایک تنور پڑا ہوا ہے، تنور یعنی آگ کے، جیسے گوشت چبا کو راڈ کے اندر گوشت چبا کو بھونتے ہیں، کباب جسے ہم لوگ کہتے ہیں، وہ اس طرح تنور چلا رہا تھا۔ تو اس میں سے ایک راڈ اٹھائے اور فوراً اپنے سر کے بیچ میں رکھ لیا تاکہ بیچ میں مانگ پڑ جائے، یعنی لمبا گاٹ پڑ جاتا ہے مگر مانگ نہیں آتی۔ اس طرح انہوں نے اٹھا کر مانگ کی طرح اپنے گرم گرم تنور کے راڈ کو سر پہ رکھ لیا تاکہ بیچ کا مانگ نکل جائے۔ تو اس طرح صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے تھے کہ کسی بھی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت اختیار کرو، کسی بھی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے اپنی زندگی گزارو۔ جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حج کے لیے جا رہے تھے، تو جاتے ہوئے راستے میں ایک جگہ پر رکے اور رکنے کے بعد جا کر ایک جگہ پر کچھ پیشاب کرنے کی طرح تھوڑی دیر بیٹھ کر اس کے بعد واپس آئے۔ تو صحابہ نے پوچھا، ان کے ساتھ جو بھی تھے ان لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ تو یہاں کہیں کو بیٹھے، ذرا آگے جاتے تو اچھا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہ پیشاب کی ضرورت تھی نہ مجھے کسی چیز کی ضرورت تھی۔ جب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ اور حج کرنے کے لیے گیا تھا تو اس مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
قضاء حاجت یعنی پیشاب کے لیے گئے تھے تو میں نے بھی اسی طرح سنت کو زندہ کرنے کے لیے تھوڑی دیر وہاں پر بیٹھ کے آ گیا. اتنا سیم اتارنے کی کوشش صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے ہمارے لیے رکھا ہے. اسی کو اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے کیوں بنایا گیا ہے؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ انسان آج ہو یا پہلے سے انسان کا دماغ ایسا ہے کہ اس کو ایک آئیڈیل کی ضرورت ہے. ایک آئیڈیل یعنی کسی بھی پہلے ایک تجربے کار کو دیکھیں گے تو اس کے جیسے اپنی زندگی گزارنے کا انسان کوشش کرے گا. جیسے باپ ہو یا ماں باپ ہو بچوں کو کہتے ہیں کہ فلاں بچہ پڑھتا ہے دیکھ اس کے جیسا پڑھ, انہیں کیسا رہتا ہے کہ اس کے جیسے رہو, ان دیکھ کتنا نیٹ رہتا ہے کہ ویسا نیٹ رہو. اس طرح بچوں کو جس طرح سکھاتے ہیں تو ہمیں بھی اپنی زندگی گزارنی ہے تو ہمیں ایک آئیڈیل کی ضرورت پڑتی ہے کہ ان کے جیسا میں رہنا, پرفیکٹ ان کے جیسا میں بننا. تو ہمارے انسانوں کو یہ ضرورت پڑتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان بھیجا ہے. ورنہ اگر صرف اللہ تعالیٰ کہہ دیتا قرآن دے کر جاؤ یہ قرآن میں فلاں پہاڑ کو رکھا ہوں لا کو اس میں کیا لکھو ہے کہ اس پر عمل کر ڈالو بول کر اللہ تعالیٰ اگر کہتا تو ہمارے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا. نماز پڑھو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا, کہیں بھی یہ لکھا نہیں ہے کہ ہاتھ ایسا اٹھانا ہے, ہاتھ یہاں پر باندھنا ہے, رکوع اس طرح کرنی ہے, سجدہ اس طرح کرنا ہے. قرآن کے اندر کسی بھی آیت کے اندر ہمیں نہیں ملے گا. اور سجدے کے اندر یہ پڑھنا ہے, الحمد کا سورہ فرسٹ پڑھنا ہے, دوسرا سورہ بعد میں پڑھنا ہے. قرآن کے کسی بھی آیت کے اندر ہمیں یہ نہیں ملے گا. اللہ کے نبی کے زندگی سے ہمیں یہ باتیں معلوم ہوئی ہیں. تو اس لیے انسان کو آئیڈیل کی ضرورت تھی, تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے, یعنی زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ موجود ہے. اگر اللہ کہتا کہ جاؤ قرآن لا کر پڑھ لو, اس پر عمل کرو, تو ہمارے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا. اگر کوئی انسان جیسے دنیا کے اندر دیکھے تو ڈاکٹر کے جتنی بھی کتابیں ہیں سب سامنے رکھ لیا, سامنے رکھ کر پورے کے پورے پڑھ لیا, پورے کا پورا یاد کر لیا. اب کہا جائے کہ جا بھائی آپریشن کر, تو اسے کہا جائے تو وہ جا کر آپریشن نہیں کر سکتا. جب تک وہ کسی تجربے کار کے پاس جا کر نہ سیکھ لے تب تک وہ ماہر ڈاکٹر, صحیح ڈاکٹر نہیں بن سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ تجربہ الگ چیز ہے, تعلیم الگ چیز ہے. صرف پڑھ لینے سے انسان ڈاکٹر نہیں بن جاتا. پوری کتابیں اگر پڑھ لیا, یاد بھی ہو گئی, آپریشن کرو بولے تو اسے اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. جب تک وہ سینئر ڈاکٹر کے پاس جا کر نہ سیکھے, اس کے پاس اپنی زندگی نہ گزارے تو وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا. اسی طرح اگر کوئی انسان کتابوں کے اندر پلو پکانے کا طریقہ سیکھ لیا, بریانی پکانے کا طریقہ پڑھ لیا کہ اس کے اندر اتنا ڈالو کر کو ہے تو میں ایسا ڈال دیتا ہوں بریانی پک جاتا, ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. صرف پڑھ لینے سے وہ چیز حاصل نہیں ہوتی. تب تک کسی ماہر پکاتی کے پاس, کسی ماہر شیف کے پاس جا کر وہ پکانا نہ سیکھے تو صحیح معنی میں طریقے سے صرف کتاب پڑھ کر وہ نہیں صحیح پکا سکتا. تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں, اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اسی وجہ سے بھیجا ہے کہ آپ کو دیکھ کر, اللہ کے نبی کے طریقے کو دیکھ کر ہم بھی اپنی زندگی کو صحیح گزارنے والے بن جائیں, صحیح طریقے پر آنے والے بن جائیں. ورنہ ہمارے لیے اپنی زندگی گزارنا بہت ہی مشکل اور دشواری ہو جاتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہمیں زندگی کا طریقہ سکھائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر دیکھیں تو ہر چیز کے لیے, ہر انسان کے لیے راستہ موجود ہے. اگر کوئی انسان باپ بنا ہے تو بچوں کے ساتھ کس طرح زندگی گزارنی ہے, بچوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے, بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے, باپ بن کر اللہ کے نبی نے دکھایا ہے. مرد بچے ہیں تو ان کے ساتھ بھی زندگی گزار کے دکھائی, عورت بچیاں ہیں تو ان کے ساتھ بھی زندگی گزار کر دکھائی. تاجر ہے, تجارت کرنے والا ہے تو اللہ کے نبی نے تجارت بھی کر کے دکھایا. اگر بزنس ہے, اگر کوئی نوکری دار ہے تو اس کے بھی نوکری کر کے دکھائی. جیسے کہ مکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
مکہ کے سرداروں کے بکریاں چرا کر ان کی زندگی گزار کے دکھائی۔ تو اس طرح اگر سیاستدان ہے تو سیاست کر کے دکھایا، حکمران ہے تو اللہ کے نبی مدینے کے اندر حکومت کر کے دکھائی۔ اس طرح ہر ایک انسان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر دیکھا جائے ہر انسان کے لیے نمونہ مل جاتا ہے، آئیڈیل مل جاتا ہے۔ اگر کوئی بہادر ہے تو کس طرح بہادری کرنا ہے وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی ہے۔ اس طرح سب چیزوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے آئیڈیل اللہ کے نبی کی زندگی کے اندر موجود ہے۔ تو ان آئیڈیل کو رکھ کر ہم سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل میں بھیجنے کا مقصد یہ تھا۔ تو صحابہ نے اس پر جس طرح عمل کیا اس طرح ہمیں بھی عمل کرنی چاہیے۔ آج ہمارے حالات کو دیکھا جائے تو آج مسلمان کیوں پستی ہے، کیوں پیچھے پڑے ہوئے ہیں، مسلمانوں کی اتنی بے عزتی، مسلمانوں کی اتنی توہین کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے زندگی سے سنت کو ہٹا دیا ہے، اچھے بھی سنت کو ہٹا دیے ہیں۔ سنت ہی اگر نماز کے اعتبار سے دیکھیں تو بعض لوگ ایسے ہیں پنجگانہ پابندی سے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن سنتوں کو پیچھے ڈالے ہوئے ہیں۔ کوئی مسواک کی سنت چھوڑتا ہے تو کوئی نماز کی سنتوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ الگ الگ انسان ہر ایک اپنی زندگی سے سنت کو پیچھے ڈال دیے ہیں۔ اور بعض لوگ سنت کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں، سنتی اشنا بعد میں پڑھ لے جا، سنتی اشنا گھر میں پڑھ لیتے ہیں کو بولے جا، سنتی اشنا بعد میں دیکھیں گے۔ اس طرح سنتوں کو ہم نے پیچھے ڈال دیا اور ہمارے طریقے کو دوسرے لوگوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ جیسے پانی کی سنتیں ہیں، پینے پانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے بول کے چلے گئے، بیٹھ کر پانی پینا ہے، دیکھ کر پینا ہے، بسم اللہ پڑھ کے پینا ہے۔ آج بعد میں اتنے سال کے بعد، 1400 سال کے بعد سائنس آ کر کہتی ہے کہ پانی بیٹھ کر پینے سے پیٹ کے اندر کی یہ فائدے ہیں، پانی بیٹھ کر پینے سے ہاضمہ ہوتا ہے، ہارٹ اٹیک وغیرہ نہیں ہوتا ہے۔ تو آج سائنس ہمیں بتا رہی ہے۔ تو اس لیے انسان اگر سنت پر اپنی زندگی گزار لے تو ہمیشہ کامیاب ہی رہے گا، کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ لیکن ہم اسی سنتوں کو پیچھے چھوڑے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کے کسی طریقے کو ہم اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی کے جتنے بھی طریقے ہیں، جتنے بھی سنت ہے، اس کو ہم پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کے اندر سنتوں کو لانے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی کو سنت کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اپنی زندگی کو سنت کے مطابق ڈال دیں گے تو تبھی ہماری زندگی کے اندر کامیابی حاصل ہوگی۔ جیسے صحابہ کے زمانے میں ان کے کوئی ایسا معمول نہیں تھا کہ فوراً فرشتہ آ کر ان کی مدد کرنے لگے، کوئی فوراً آ کر اللہ تعالیٰ اپنی مدد کو بھیج دیتا تھا، ویسا نہیں ہے۔ جیسے کہ ہم بارہا سنتے ہیں کہ ایک مرتبہ جنگ کے اندر ہارنے کا موقع آیا تو صحابہ نے اپنے اندر غور کیا کہ ہم کوسی سنت چھوڑ رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ناکامیابی حاصل ہو رہی ہے۔ بعد میں ان لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے اندر مسواک کی سنت چھوٹی ہوئی ہے تو مسواک کی تو فوراً فتح حاصل ہو گئی۔ اور اسی طرح حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب کسریٰ کے دربار میں جا رہے تھے تو ان لوگ دربار میں جاتے ہوئے تو وہاں کے بادشاہ کے جو ڈور کیپر جو ہوتا ہے، سیکیورٹی گارڈ جو ہوتا ہے، اس نے روک لیا اور کہا کہ اگر تم بادشاہ سے ملنا ہے تو یہ کپڑے پہن کر جاؤ گے تو تبھی تمہیں اجازت ملے گی، ورنہ تمہیں اجازت نہیں ملے گی۔ تو انہوں نے کہا، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے کہا اگر بادشاہ کو اسی کپڑے میں ملنا ہے تو ملے، ورنہ نہ کو مجھے بادشاہ سے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ کہہ کر وہاں سے جانے لگے۔ تو بادشاہ کو یہ خبر معلوم ہوئی تو بادشاہ نے کہا چلو بھائی اسی کپڑے میں آ جاؤ جس کپڑے کے اندر وہ موجود تھے، یعنی سنت کے مطابق وہ کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ جب وہاں پر جا کر بیٹھ کر بات چیت ہونے کے بعد صحابہ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، کھانا کھاتے ہوئے ایک لقمہ نیچے گر گیا، یعنی کچھ دانے نیچے گر گئے تو اٹھا کر کھانے لگے تو بازو والے جو صحابی تھے ان کو ہاتھ سے کونی سے مار رہے تھے، جس طرح یعنی بادشاہ کے سامنے ایسے نیچے گرے ہوئے دانوں کو اٹھا کر ایسا کھانا صحیح نہیں ہے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، اس طرح کونے سے ٹوک رہے تھے۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے کہا کیا میں ان احمقوں کی وجہ سے، ان احمقوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ وہ احمد سامنے دیکھیں تو بہت بڑے اتنے بڑا کسریٰ کا بادشاہ موجود ہے، اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان احمقوں کے واسطے میں اپنے اللہ کے نبی کے طریقے کو چھوڑ دوں۔
تو اس طرح صحابہ نے اپنی زندگی کے اندر ایک ایک سنت کو زندہ کر کے دکھایا، تو جا کر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فوراً فیصلے اتارے۔ آج مسلمان اتنی پستی کی حالت میں ہیں، اتنی غربت کی حالت میں ہیں، اور مسلمانوں کو اتنا ذلیل کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی زندگی کو چھوڑ کر، زندگی کے اندر سنتوں کو چھوڑ دیا ہے، اور اللہ کے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر دوسرے طریقے کو اختیار کر لیا ہے۔ اور اب ہم لوگ میلاد مناتے ہیں، میلاد کے اندر بھی اتنے سارے لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں جو حلال اچھا سمجھ رہے ہیں، حالانکہ گناہ ہو رہا ہے۔ اگر غور سے دیکھا جائے، اگر مسجد کے اندر قرآن پڑھ رہا ہو، ایک آدمی قرآن پڑھتا ہو، دوسرا آدمی نماز پڑھتا ہو، تو قرآن اگر زور سے پڑھتا ہے تو دوسرے آدمی کو نماز کے اندر خلل ہو رہا ہے، تو تب بھی اسے یہی حکم دیا جائے گا کہ بھائی قرآن آہستہ پڑھ، نماز کے اندر خلل ہو رہی ہے۔ تو جب نماز پڑھ رہا ہو اور قرآن ہی پڑھ رہا ہو، تبھی اللہ کے مسئلہ یہی بتایا جا رہا ہے۔ علماء یہی فرماتے ہیں کہ نماز میں خلل ہونے کی وجہ سے قرآن پڑھنا بھی غلط ہے۔ تو ہم لوگ باہر راستے روک کر، دوسروں کو تکلیف دے کر، اور اتنے بڑے بڑے ڈی جے کے اندر بیانات لگا رہے ہیں، ڈی جے کے اندر نعت لگا رہے ہیں، ان نعتوں قوالیاں لگا رہے ہیں، تو یہ ثواب کی چیز کیسے بن جاتی ہے؟ یہ کیسے ثواب ہمیں حاصل ہو سکتا ہے؟ اس لیے اس کے اندر ثواب نہیں ہے، بلکہ الٹا گناہ ہوتا ہے، اور ہم اسے ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں۔ ڈی جے لگا رہے ہیں، جتنا زیادہ ساؤنڈ رہے گا اتنا زیادہ ہمیں گناہ معاف ہوتے، ایسا نہیں، بلکہ الٹا گناہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ میلاد منانا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منانا، اور اس کے اندر آج اور لیٹسٹ زمانہ ہے کہ اس کے اندر کیک بھی کاٹا جا رہا ہے، اللہ کے نبی کے نام سے کیک بھی کاٹ رہے ہیں اور لوگوں میں تقسیم بھی ہو رہا ہے۔ تو یہ کیک کاٹنا بھی صحیح نہیں ہے، اور یہ میلاد منانا بھی صحیح نہیں ہے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہم تو اللہ کے نبی کی زندگی بیان کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کے طریقے کو بیان کر رہے ہیں۔ ہاں، بیان کرنا ہے، نہیں، یہ تو ثواب کی چیز ہے، لیکن اس سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اور اس کو میلاد ہی کے اندر منانا، اگر 12 ربیع الاول ہی کو منانا، اس طرح کرنا، یہ ایک بدعت ہے۔ یعنی دین کے اندر کوئی نئی چیز پیدا کرنا جو نہ حدیث سے ثابت ہو، نہ صحابہ سے ثابت ہو، نہ کسی تابعین سے ثابت ہو، نہ اللہ والے نے اس کو بنایا ہے، تو کیسے یہ دین بن سکتا ہے؟ تو یہ دوسروں کو تکلیف دے کر، دوسروں کے سامنے اپنی بے عزتی کرا کر یہ دین نہیں بن سکتا۔ اس لیے انسان کو ہمیں چاہیے کہ میلاد کے اندر اور میلاد کے مجلسوں کے اندر جانے سے اپنے آپ کو پرہیز کرے اور اپنے آپ کو اس سے دور رکھے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔